دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک وعز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں مریم نواز کی جو ایک پبلک کیمپین ہے یا پبلک اویئرنیس آپ کہہ لیں یا پبلک سے کنیکٹ کرنے کی جو کیمپین گویا وہ چلا رہی ہیں۔ آبویسلی یہ اس سینس میں ہے کہ ایک تو پی ایم ایل این کے سٹانس کو پبلک تک پہنچانا اور اپنے جو کارکن ہیں ان کو ریجوینیٹ کرنا، ان میں ایکٹیویٹی جو ہے وہ انجیکٹ کرنا۔ اس سلسلے میں وہ پنڈی میں شاید صحافیوں سے گفتگو کے دوران جو انہوں نے مختلف باتیں کی، ہم ان میں سے چند ایک پر تبصرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ تو ان کانسپیریسیز کا، ان جو بالکل تشت از بام زیادتیاں تھیں ان کا تذکرہ کیا، اور کچھ اپنی کوتاہیوں کو ایکسیپٹ کیا۔ جو ظاہر ہے وہی جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جنرل فیاض، جنرل قمر باجوہ، انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا اس کا بھی ذکر ہوا، اور قمر باجوہ کی جو ایکسٹینشن والا معاملہ تھا اور اس میں جو پی ایم ایل این کا رول تھا اس پر بھی مریم نواز نے گویا اس کو ایک گناہ قرار دیا۔ اور اسی طرح وہ ایک چول جو پاکستان کا چیف جسٹس بننے میں کامیاب ہوا تھا، ثاقب نثار، اس کے متعلق بھی کمنٹ کیے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یعنی جب نواز شریف سے رحیل شریف جو بٹ مین سعودیہ کا ہے اس نے ایکسٹینشن ڈیمانڈ کی تو نواز شریف نے انکار کیا، تب سے پھر وہ اس گھات میں تھا کہ کوئی ایسا مسئلہ بنائیں جس سے نواز شریف کو نقصان پہنچے۔ اور رحیل شریف نے گویا پاناما پیپرز کے سلسلے میں کچھ ججز کے ساتھ مل کے، جن میں ان کے سرگراں کھوسا، گلزار اور ثاقب نثار وغیرہ تھے، تو ان کے ساتھ مل کے یہ ایک انیشیٹ پروسیس کیا۔ اگرچہ پاناما پیپرز میں آپ کو پتہ ہے نواز شریف کا نام بھی نہیں تھا، وہ بس ایک یعنی ایک ایکسکیوز ایک لیم ایکسکیوز کی بنیاد پر چیزیں ڈیولپ کیں، اور الٹیمیٹلی ان نام نہاد بکسوں میں سے بھی کچھ نہ نکلا، اور الزام یہ لگا کہ دیکھیں اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ ظاہر تنخواہ نہیں لی تو اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا، تو وہ کہتے ہیں لہذا یہ گناہ کبیرہ ہے جی۔ تو یعنی پاکستان کے آئین کو سبوٹاج کرنا اور ماشاء اللہ کی دھمکی دینا، اور فی الواقع سویلین حکومت کو سبوٹاج کرنا اور ان کی جڑیں کاٹنا، اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنا تو گناہ کبیرہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے میں ایسے بھی کردار ہیں جی کہ جو اس کو گناہ کبیرہ نہیں سمجھتے، لیکن اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کو وہ ناقابل معافی جرم سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کو پھر اگرچہ وہ تو ناکام رہا رحیل شریف اپنا مقصد حاصل کرنے میں، لیکن اس کے سکسیسر نے باجوہ صاحب نے پھر اس کو جاری رکھا اور الٹیمیٹلی اس کو اچیو بھی کیا۔ ظاہر ہے ایکٹیو سپورٹ جو ججز کی تھی، اور پھر ایک پولیٹیکل ٹاؤٹ بھی انہیں عمران خان نامی میسر تھا، تو اس طرح اپنے مقاصد میں وہ کامیاب رہے۔ اور جو پاکستان، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ اپنے پا گوشت لئی پوری گاں ذبح کر دیتی اگلے دن، یعنی اپنی 3 سال کی ایکسٹینشن کے لیے پورے ملک کا تیا پانچا کر دیا۔ اور ایسا شخص جس کو کوئی، میں اس کے اپنے ہی الفاظ استعمال کرتا ہوں، جو شیخ رشید کو وہ کہتا تھا کہ میں اسے چپڑاسی نہ رکھوں، یقین کریں جو عمران خان نامی ٹھگ کو، اس کی خباستوں کو سمجھتا ہے، وہ اسے چپڑاسی بھی نہ رکھے۔ لیکن بہرحال باجواؤں نے یہ ظلم کیا اس ملک پر، اور اس ظلم کے پیچھے ایک یعنی کوئی ہیپ ہیزرڈ یا بائی چانس معاملہ نہیں تھا، بائی ڈیزائن تھا، اور اس میں کئی ایکٹرز جو تھے ان کے پریجوڈسز، ان کا حسد، ان کا بغض، ان کا کینہ، اور کچھ لیٹنٹ جو ان میں موٹیوز تھے وہ کنورج ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹھگا بنی گالا ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی قادیانی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، ڈیفلیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شوکت خانم نامی خاتون قادیانی تھی، اور ظاہر ہے اس کے جو رسیم ہیں
اس شخص میں. یہی وجہ ہے کہ یہ دین کو یوں ریڈیکول کرتا ہے اور اس کو یعنی اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ گویا ناچ گانا اور بے حیائی جو ہے اسی کا نام اس نے رکھا ہوا ہے. یعنی جسے خاتم النبیین کہنا نہیں آتا وہ آپ دیکھ لیں. اور اس کے دوسرا پہلو یہ تھا کہ جو باجوہ صاحب ہیں ان کا بھی بیک گراؤنڈ یہی ہے. ادھر ننہال ہے وہاں ددہال ہے. دونوں کا قادیان جو ہے وہ قبلہ و کعبہ ان کے بیک گراؤنڈ میں ہے. تو یہ سبب تھا ان کی کنورجنس کا اور ان کی یعنی لامحدود سیم پیجنس کا. اور اس کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو جنرل رضوان تھا اس کو یعنی اس نے اس کو پلے کرنے کی بھی کوشش کی، جس میں وہ ساجد میر جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں اور اہل حدیث لیڈر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ یہ یعنی قادیانی ہے. لیکن بہرحال وہ کسی طرح سے پھر ریپ اپ ہو گیا. اور لیکن یہ ہے کہ یعنی ان کا بیک گراؤنڈ ڈیفینیٹلی یہی ہے. اب ایک جو غلطی یقیناً مریم صاحبہ نے یا نون لیگ کے لیڈر نے کبھی پبلکلی اس پر بات نہیں کی، وہ یہ ہے کہ جن کا بیک گراؤنڈ یہ ہے اور وہ کوئی ان میں دینی رنگ نہیں چڑھا تو وہ کسی وقت بھی اس روپ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. وہ کسی وقت بھی لیوک وارم ایٹیچیوڈ وہ جو انڈر لائنگ ہے، لیٹنٹ ہے، وہ فلیئر اپ ہو سکتا ہے. لہذا شاید میاں صاحب کو اس غلطی کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑا کہ ایک ایسے شخص کو یعنی جس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انتہائی خوفناک اور خطرناک تھا، اس کو باوجود آرمی چیف بنا دیا گیا. اب ظاہر ہے ifs and buts ہیں، اس میں اسپیکولیشن ہے. جب سارے ہی لوگ یعنی جو یہ نہیں تھے انہوں نے بھی یہی کیا پچھلے ادوار میں دیکھیں، تو اس لیے اس کو بہت بڑی غلطی تو نہیں، لیکن بہرحال جس کے بیک گراؤنڈ میں یہ چیز ہو اس کو اتنی سینسٹیو پوزیشن پر بہرحال نہیں لانا چاہیے. کم از کم یہ فیکٹر تو اس میں ڈیسیمیٹ ہو جائے. لیکن ایسا ہوا، لہذا یہ آپس میں بالآخر دست و گریباں ہونے کے باوجود ان میں الٹیمیٹ روحانیت کی کوئنسیڈنس تھی ان کے بیک گراؤنڈ میں، ان کی سائیکی میں. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان دونوں طرف کھیل رہے تھے اور باجوہ بھی دونوں طرف کھیل رہا تھا کہ پبلکلی عمران خان کا سٹانس اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا، لیکن جا کر پھر باجوہ صاحب کی منت ترلے بھی کرتے تھے. اور باجوہ صاحب بظاہر جو ہیں وہ نیوٹرل اپنے آپ کو کہتے تھے، لیکن آخر دم تک وہ ایون عدم اعتماد کے دوران بھی عمران خان کے حق میں ہی لابیاں کرتے رہے. اب یہ سمجھ لیں کہ وہ واللہ خیر الماکرین والی بات ہے کہ کس طرح ان یعنی جو شیطان صفت ایلیمنٹس تھے ان کی کنورجنس کو توڑا گیا، ان کے اتحاد کو توڑا گیا. اور اس میں یقیناً ہماری جو اس وقت کی اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی صورت میں جو اتحاد تھا، جس کے ظاہر ہے لیڈران نواز شریف، جناب مولانا فضل الرحمان، زرداری صاحب اور باقی جو زعماء سیاسی تھے وہ تھے، تو اس کا کریڈٹ یقیناً انہیں جاتا ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب فضل الرحمان کی ججوئی کی آزادی مارچ تھا تو اس میں یہ چیزیں گوئیاں ہوتی تھیں کہ جو بعد میں اب تو اس کا اعلان ذکر بھی ہوتا ہے کہ باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور باجوہ صاحب نے کچھ بکواس کی لیڈروں کے خلاف، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کے خلاف. تو غفور حیدری صاحب جو ہیں وہ پھر طیش میں آ گئے اور انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ جس بنیاد پر تم نے رضوان کو نکلوایا ہے کہ اس کی کنسپیریسی تھی تمہارے خلاف، تو وہ جو ایلیمنٹس دبے ہوئے ہیں نا وہ پھر منظر عام پر آئیں گے. اور اس کا جواب باجوہ کو اس نے بھی یہی دیا کہ تم بکواس بند کرو، شٹ اپ جنرل صاحب. اب تو یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ دیدہ دلیری دیکھیں اس ملک میں کہ کچھ ملازمین جو ہیں وہ اس ملک کے مائی باپ بنے ہوئے ہیں اور جو عوامی لیڈر ہیں وہ ان کے متعلق غیر مہذب زبان بھی استعمال کرتے ہیں. بہرحال اس وقت
مولانا اور ان کے ساتھیوں نے یقیناً کھل کر جواب دیا، اور پبلک گیدرنگ میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب نے پھر بڑا سخت موقف اپنایا اور للکارا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا کے خلاف اور ان کے رفقا کے خلاف نیب نے کیسز بنانے کی کوشش کی، خاص طور پر مولانا کی ذات کے متعلق، تو مولانا نے پھر مزاحمت کی اور یہ کہا کہ JUI پھر وہاں پر یعنی آرمی ہاؤس کے سامنے جائے گی، اصل جو کلپریٹ ہیں، اصل جو شرارتی لوگ ہیں ان کا گریبان پکڑے گی۔ تو آج تک اس دھمکی کے نتیجے میں قمر باجوہ اور اس کا جو ٹاؤٹ آگے تھا عمران اور اس کے ساتھ جاوید اقبال نیب چیئرمین، وہ آج تک پھر کیس نہیں بنا سکے مولانا کے خلاف۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی دیکھیں کہاں تک ہے پیچھے اس سلسلے میں۔ بہرحال مریم صاحبہ کی ہم بات کر رہے تھے، ایک تو ظاہر ہے یہ تشدد بام ہے، اور پھر انہوں نے قمر باجوہ کی جو ایکسٹینشن کے سلسلے میں نون لیگ کا گویا لیجسلیشن میں تعاون تھا، اس کو بھی گناہ کبیرہ قرار دیا۔ میرا اس پر موقف یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس بہرحال اختیار ایبسولوٹ ہونا چاہیے کہ آرمی چیف کس کو لگانا ہے اور کس کو ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی، لیکن اس میں جو بلیک میلنگ کا ایلیمنٹ ہے پاکستان میں، کہ جو بھی نیا آرمی چیف آتا ہے، عام طور پر پچھلا اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ آتے ہی یہ شرارت شروع کر دیتا ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، میں نے ملک کو نہیں چلنے دینا اگر مجھے ایکسٹینشن نہیں دی گئی یا میری مرضی کے معاملات فلاں طے نہ ہوئے۔ تو یہ جو ہے اس کی مزاحمت ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے نواز شریف نے کی اور اس کے کانسیکوینسز بھی بھگتے۔ یہ جو باجوہ کی آخری لمحے بھی ایک کوشش تھی کہ مجھے ایکسٹینشن ملے یا میرا کوئی حاشیہ بردار جنرل جو ہے وہ آرمی چیف بنے، اس میں جو نواز شریف کی مزاحمت تھی وہ گویا کفارہ تھا اس غلطی کا جو لیجسلیشن میں ان کا تعاون تھا۔ اگرچہ ٹیکنیکلی وہ بات ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہونا چاہیے، لیکن اس وقت اگر یہ سیبوٹاج کر سکتے تھے تو انہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے یہ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر مخالفت کرتے بھی تو جس طرح باقی لیجسلیشن ہوئی، جس طرح سینٹ کا چیئرمین شپ گئی، اسی طرح وہ بھی ہو جانا تھا، لیکن بہرحال انہیں اس میں یقیناً مخالفت کرنی چاہیے تھی۔ یہ بھی مریم صاحبہ نے ریگریٹ کیا۔ اور پھر وہ جو ثاقب نثار نام کا چول تھا اس کا بھی ذکر ہوا کہ وہ کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتا رہا، اور بہت سارے ججز جو ہیں وہ اب بھی کسی حد تک اس لاڈلے کو، عمران خان کو یہ ایج حاصل ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پروپیگنڈا عوام میں اس کا بینیفیشری بھی ہے، اور لیکن حقیقت میں وہ اس میں لاڈلا پن کا ایلیمنٹ پہلے تو بدرجہ تو موجود تھا جب تک باجوہ صاحب اور فیض حمید تھے، لیکن اب بھی کم از کم جوڈیشل ونگ جو ہے وہ بندیالسٹ اور داماد ڈاکٹرن کے ذریعے وہ گویا عمران خان کے ٹاؤٹ ہیں اور عمران خان ان کا ٹاؤٹ ہے جی۔ تو یہ ہے سلسلہ، یعنی مریم صاحبہ کا جو عوام کے ساتھ انٹریکشن ہے اس میں ایک فیز کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو ظاہر بات لمبی ہوگی، باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں۔ تو اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ۔